السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم۔ چاروں طرف پولیس کے شدید ترین محاصرے میں یہ چھوٹا سا مجمع راہ عشق کے مسافروں کا مجمع ہے، جنہوں نے ہر دور میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا نبھانے کا عہد کر رکھا ہے، پھر چاہے حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو۔ یہ قافلہ ہمیشہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا راہرو بنا رہا ہے، اور آج یہاں اکٹھے ہونے کا مقصد بھی اپنے آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا دفاع اور ان کے ناموس کی حفاظت کے عہد کی تجدید کرنا ہے، اور امت کے نوجوانوں سے کچھ گزارش کرنا ہے۔ محترم سامعین، دین اسلام کی اساس اور بنیاد ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور چوکیداری پر قائم ہے۔ اسلام صرف آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں بلکہ تمام انبیاء کی عزت اور ناموس کی حفاظت کا درس دیتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے۔ آپ کے عفو درگزر کی روایتیں اور مثالیں بے شمار ہیں۔ غیر مسلموں کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمدردانہ سلوک کی مثالوں سے کتب سیر اور تاریخ بھری پڑی ہیں، لیکن وہیں اس پیکر عفو کرم نے توہین نبی کے مقابلے میں کبھی برداشت اور رواداری سے کام نہیں لیا۔ آپ تاریخ کے اوراق اور احادیث کی کتابیں کھول کر دیکھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ میں آپ کو کسی توہین کے مرتکب شخص کے ساتھ ہمدردانہ رویے یا اسے معاف کر دینے کی کوئی مثال نہیں ملے گی، بلکہ کتب سیرت ہمیں بتاتی ہیں کہ جو ہی کسی بدبخت نے شان رسالت میں گستاخی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گستاخ کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا حکم جاری فرمایا۔ فتح مکہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم عفو درگزر کے دریا بہاتے ہوئے عام معافی کا اعلان کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ حکم بھی جاری کرتے ہیں کہ گستاخ رسول ابن قتل کو جہاں پاؤ قتل کر دو۔ چنانچہ وہ گستاخ کعبے کے غلاف سے چمٹا ہوا پایا گیا اور وہیں قتل کر دیا گیا۔ گستاخ رسول کعب بن اشرف بدبخت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون اسے قتل کر کر مجھے راحت دے گا؟ تو حضرت محمد بن مسلمہ آگے بڑھتے ہیں اور اس گستاخ کا کام تمام کر دیتے ہیں۔ اس طرح کے بے شمار واقعات کتب احادیث میں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہو یا صحابہ کرام اور تابعین کا دور، ہر دور میں گستاخ رسول کی سزا ان کا سر تن سے جدا کرنا ہی رہا ہے۔ معزز سامعین، اسی قافلے کے ایک نڈر مجاہد، ایک نڈر مسافر نے چند دن پہلے ایک گستاخی کرنے والے شخص کو دن دہاڑے عین سڑک پر خنجر کے واروں سے جہنم واصل کر دیا، جس کے نتیجے میں اس مجاہد کو فرانسیسی پولیس نے گولیاں مار کر شہید کر دیا۔ لیکن وہ نوجوان بزبان حال فزت ورب الکعبہ کا نعرہ لگاتے ہوئے یہ اعلان کر گیا، ہم پہ روئیں ہماری ہی مائیں صدا، ہم نے تم کو اگر خون رلایا نہیں۔
اس کے بعد فرانس کی حکومت نے اعلان کیا کہ اب ہم گستاخانہ خاکے ملکی سطح پر شائع کریں گے۔ مسلمانوں، یہ وہی فرانس ہے جس نے ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی۔ خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے لیے فرانس نے دیگر ممالک کے ساتھ مل کر منصوبے بنائے، یہیں سے مسلمانوں کے خلاف کارروائیوں کے اذن جاتے رہے۔ یورپ کے تمام ممالک کی سربراہی کا کام ہمیشہ فرانس نے سر انجام دیا۔ عراق اور شام میں بدترین کیمیائی حملے ہو یا افغانستان میں کارپیٹ بمباری ہو، فرانس ہمیشہ پیش رہا ہے۔ فرانس نے مسلمانوں کے روحانی جذبات کو ہمیشہ ٹھیس پہنچائی ہے، اور اب ملکی سطح پر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخانہ خاکے شائع کر کے اس نے ایک نئی جنگ کا بگل بجا دیا ہے۔ مسلمانوں کے لیے اب انتہائی کٹھن وقت آ گیا ہے۔ الکفر ملت واحدہ کا مصداق بن کر متحد ہو رہا ہے۔ ان کی جانب سے مسلمانوں کے لیے ادھر یا ادھر کا واضح اعلان کر دیا گیا ہے۔ کفر یہ بات سمجھ چکا ہے کہ مسلمانوں کو کسی میدان میں ہرانا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ ان شیطانوں کے سامنے یہ بات روزے روشن کی طرح عیاں ہو چکی ہے کہ ہماری سرتوڑ کوششوں اور بدترین سازشوں کے بعد بھی اسلام ہی غالب ہو رہا ہے۔ اس لیے اب وہ وقتاً فوقتاً اپنی بے بسی اور غم و غصے کا اظہار ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنا کر رہے ہیں۔ غلیظ نسل کے یہ کیڑے ایسا کر کے دنیا کو ایک ایسی جنگ کی طرف لے کر جا رہے ہیں جس کا اختتام ان کی موت کے ساتھ ہوگا۔ یہ مچھر اور مکھیاں سورج کو بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر رب کعبہ کی قسم یہ خود خاک ہو جائیں گے اور ان کا وجود بے نام و نشان ہو جائے گا، کیونکہ میرے رب نے قرآن میں میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سراجا منیرا فرمایا ہے، اور آج 1400 سال گزرنے کے بعد نبوت و ہدایت کا یہ سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا ہے۔ منگولیا کے پہاڑوں سے لے کر افریقہ کے جنگلات تک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ گونج رہا ہے۔ سائبیریا کی برف بھی اشہد ان محمد الرسول اللہ کا نعرہ سنتی ہے۔ سینا کے صحراؤں میں بھی اللہم صلی علی محمد کا نغمہ بلند ہو رہا ہے۔ اے ابو جہل کے چیلو، تم سمجھتے ہو چند خاکے بنا کر اس سورج کو بجھا دو گے؟ رب کعبہ کی قسم کبھی نہیں۔ تم تو افغانستان پر لاکھوں ٹن بارود پھینک کر بھی نور محمدی کو نہیں بجھا سکے۔ تم تو عراق و شام میں لاکھوں مسلمانوں کو شہید کر بھی اس چمکتے نور کا کچھ نہیں بگاڑ سکے اور نہ بگاڑ سکو گے۔ سبیلنا سبیلنا طریقنا طریقنا لبیک 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 مصطفی رسول کی ایک صدا، مصطفی رسول کی ایک صدا، تکبیر، نعرہ صدیقی، نعرہ فاروقی، نعرہ عثمانی، نعرہ حیدری، نعرہ حسینی، نعرہ غازی، نعرہ شہداء لال مسجد، سبیلنا سبیلنا۔ اے ابو لہب کے پیروکاروں، تم خاکے اور کارٹون کیوں بناتے ہو؟ آؤ مردوں کی طرح میدان میں اترو، پھر دیکھو کہ آقا نامدار کے غلام کیسے ہوتے ہیں۔ ابھی تمہارا ایک شخص جہنم واصل ہوا ہے، ابھی تو ہمارے سینوں میں آگ دہک رہی ہے۔ تم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو للکارا ہے، ابتدا تم نے کی ہے، انتہا اب ہم کریں گے۔ ہمارے گرم خون اپنے نبی کی شان پر فدا ہونے کے لیے بےتاب ہیں، ہم ہر بات برداشت کر لیتے ہیں، مگر ہمارے نبی پر بات آنا ہمارے لیے زندگی یا موت کا معاملہ بن جاتا ہے۔ ہم تب تک آرام سے نہیں بیٹھیں گے جب تک تم سے اس گستاخی کا بدلہ نہ لے لیں۔ ہمیں FATF کی وائٹ لسٹ کی کوئی پرواہ نہیں، ہمیں محمد عربی کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر پینا ہے انشاءاللہ۔ فرانس سمیت تمام مسلم دشمن عناصر کو اب یہ بات پلے سے باندھنی ہوگی کہ تمہاری طرف سے جس آگ کے شعلے مشرق میں پھینکے گئے ہیں،
اب مغرب کی طرف چلتی ہوائیں انہیں تمہارے دروازے تک لے گئی ہیں۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ مسلمان کا لہو رنگ نہ لائے؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ مغرب ہمیں بے امن کرے اور خود چین کی بانسری بجائے؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ فرانس ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرے اور پیرس کی شان باقی رہے؟ نہیں، دنیا میں ایسا کہیں نہیں ہوتا۔ جو تم بوؤ گے وہی کاٹو گے، جینے دو گے تو جیو گے۔ تمہارا سکون ہمارے امن کے ساتھ مشروط ہے۔ اے امت مسلمہ کے نوجوانوں، اے محمد عربی کے غلاموں، اٹھو اور کفر کے ایوانوں میں زلزلے برپا کر دو۔ محمد عربی کا دفاع صرف مظاہروں سے نہیں ہوگا، بلکہ تمہیں اپنی جوانی پیش کرنا ہوگی۔ کفر کو ایسی ضرب مارو کہ ان کو بھول نہ پائے۔ مصلحت کے راستے پہ چل چل کر تم بہت کچھ گنوا چکے ہو، لیکن بات اب ہمارے آقا تک آ گئی ہے۔ اگر اب بھی کوئی رد عمل نہ دیا تو خدشہ ہے کہ شفاعت نبوی کے حقدار نہ رہو گے۔ اگر ہولوکاسٹ پر بات کرنا جرم ہے تو کیا میرے نبی کی شان اتنی سستی ہے کہ ہم ان کو کھلا چھوڑ دیں اور وہ جو چاہے کرتے پھریں؟ اب ہم میں سے ہر شخص کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ یا تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اور قافلہ چاہیے یا FATF کی وائٹ لسٹ میں نام۔ اور یہ ایمان کا آخری ترین درجہ ہے کہ ہم ان کا معاشی بائیکاٹ کر کے ان کو معاشی طور پر غیر مستحکم کریں۔ ان کا اصل علاج صرف اور صرف جہاد ہے، جس کو قرآن نے بیان کیا ہے، فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ۔ ان کی گردنوں پہ مارو، ان کی پور پور پر مارو۔ فی الحال اپنے ایمان کی فکر کرتے ہوئے حکمرانوں کو مجبور کرو کہ وہ فرانس سے باہر صورت تعلقات ختم کریں۔ اس انگریز کے بنائے ہوئے قوانین سے کوئی امید مت رکھنا۔ یہ لولا لنگڑا قانون ہمیشہ گستاخ نبی کا محافظ بنا رہا ہے۔ اس لیے اب مصلحت کے لبادوں کو اتار پھینکو اور میدان عمل میں اتر کر کچھ کر گزرو، اور اس میں اگر جان چلی جائے تو اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں ہے۔ یہی وقت کا تقاضا ہے اور ہماری بخشش کا پروانہ بھی۔ میں اپنی بات کا اختتام ان اشعار کے ساتھ کرنا چاہوں گی۔ بتوں کے شہر میں جا کر خدا کا نام لکھ دینا، بتوں کے شہر میں جا کر خدا کا نام لکھ دینا، جہاں پہ کفر لکھا ہو وہاں اسلام لکھ دینا۔ اگر وہ صلح کے پھولوں کو پاؤں تلے مسل ڈالیں، اگر وہ صلح کے پھولوں کو پاؤں تلے مسل ڈالیں تو شاخ گل کی ہر پتی پہ قتل عام لکھ دینا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ نعرہ تکبیر۔